فرمایا الذین یتبعون الرسول، وہ لوگ، وہ عظیم مخلص لوگ جو اتباع کرتے ہیں اس رسول مکرم کی. پہلی صفت حضور کی بیان کی، رسول ہونا. فرمایا النبی، یہ جو اتباع کرتے ہیں اس ہمارے رسول کی، جو نبی ہے، جو رسول ہے، نبی ہے. یہ دوسری صفت بیان ہوئی. الامیہ، اور جو امی ہے، تیسری صفت. الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ رسول ہے، یہ نبی ہے، یہ امی ہے، اور یہ وہ ہے جن کی شانیں لکھی ہوئی ہیں شروع سے، تورات میں بھی اور انجیل میں بھی. یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، یہ وہ ہیں جن کی صحابہ اتباع کر رہے ہیں. یہ عام ہستی نہیں، وہ رسول ہے، وہ نبی ہے، وہ امی ہے. ان کی شانیں ابھی سے نہیں، تورات اور انجیل، بلکہ زمانہ جب سے قائم ہوا اس وقت سے جتنے صحائف، جتنے کتب اترے ہیں، ان کی عظمتیں بیان کی گئی، اور یہ اب تمہارے سامنے آئے ہیں، ورنہ ان کے ترانے تو آدم لے کر پیدا ہوئے ہیں. فرمایا یہ رسول ہیں جن کی اتباع ہو رہی ہے، یہ نبی ہے جن کی اتباع ہو رہی ہے، یہ رسول ہے، نبی ہے، یہ امی ہے، اور ان کی شانیں تورات اور انجیل میں لکھی ہوئی ہے، اور یہ وہ ہیں جو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے باز رکھتے ہیں. آگے فرمایا کہ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِث. کیا شان حضور کی یہاں پر اللہ نے بیان فرمایا. فرمایا کوئی بے اختیار آدمی ہے، یہ کوئی عام سا کی شخصیت ہے کہ جس کے پیچھے یہ صحابہ دیوانے اور تم سمجھتے ہو کہ جناب یہ کچھ بھی نہیں ہے. فرمایا یہ رسول ہے. انسانیت میں اس سے بڑا شرف کا مقام ہی کوئی نہیں، اس سے بڑی بزرگی کوئی نہیں ہے. انسان کی انسانیت کی جو بزرگی جہاں پر منتہا ہوتی ہے وہ درجہ نبوت ہے. فرمایا یہ رسول ہیں جن کی اتباع کی جائے، یہ رسول ہیں، یہ نبی ہے، یہ امی ہے، اور ان کی شان یہ ہے کہ ان کی شان تورات اور انجیل میں لکھی ہوئی ہے. یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے باز رکھنے کا حکم دیتے ہیں. اور یہ کون ہے؟ فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِث. ہم نے اپنے کائنات کے اختیارات ان کے ہاتھ میں دیے ہیں، یہ چیزوں کو حلال بھی کرتے ہیں، چیزوں کو حرام بھی کرتے ہیں. پاک چیزیں پاک تو ہے لیکن تمہارے لیے حلال نہیں ہے جب تک ان کی مہر نہ لگے. اللہ نے طیب بھی بنایا، خبیث بھی بنائی چیزیں، لیکن یہ نہیں کہ تم اپنے تئیں جاؤ اور چار مولوی بیٹھ جاؤ کہ بے حلال ہو گئی. فرمانا نہ، وہ اجازت دیں گے. یا اللہ جب تو نے پاک بنا دیا تو کھائیں کیوں نہیں؟ فرما پاک میں نے بنایا ہے، اب یہ میرے محبوب کے دستخط چلیں گے اس میں. فرمایا وَيَدَعُوا عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. اور یہ ہمارا محبوب وہ ہے جو لوگوں کے گردنوں پر بوجھ جو ہے شریعت کی سختی کا، اس کو وہ اتارتا ہے اور ان پر نرمی کرتا ہے. تو اس کو مشکل کشا نہیں کہتے. مشکل کشا کہتا ہے کس کو ہے؟ جو مشکلوں کو حل کرے. اور اللہ فرماتا ہے اسرہم، اسر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مشکل، پریشانی. اور اللہ فرماتا ہے وَيَدَعُوا عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، وہ لوگوں کے گردنوں کو مشکلوں سے چھڑاتا ہے. وَالْأَغْلَالَ، اور گلے میں پڑے ہوئے کڑے. اغلال جماعت، گلے میں پڑے ہوئے کڑے. وہ مجرم کے گلے میں کڑے ڈالتے ہیں نا اور پھر زنجیر سے کھینچتے ہیں، تو وہ جو گلے میں کڑے پڑے ہوئے ہیں شریعت کے، سخت کڑے کہ بندہ اس کو اپنا نہ سکے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہ نماز یہیں پڑھنی ہے، 100 میل دور پہ رہتا ہے، نماز پڑھنے یہاں آئے گا، نہیں پہنچا تو سزا ملے گی. اب یہ ہے ہمارے سرکار کی امت کے لیے آسانی. وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور جو بوجھ اور کڑے تھے شریعت کی سختی کے، وہ میرے محبوب کے ذریعے ہم نے توڑ دیے. فرمایا جہاں جاؤ نماز پڑھ لو، بس جاؤ. ساری روئے زمین مسجد بنا دی گئی. تو یہ مشکل کشائی نہیں ہے. اب سن لو میرے دوستو، فرمایا یہ صحابہ جس کی اتباع کرتے ہیں نا، وہ رسول ہیں، وہ نبی ہیں، وہ امی ہیں. ان کی شانیں تورات و انجیل میں لکھی گئی ہے. وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، وہ برائی سے باز رہنے کا حکم دیتے ہیں، وہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں، وہ گندی چیزوں کو حرام کرتے ہیں، وہ تمہارے اوپر سے مشقت کا بوجھ اتارتے ہیں، اور تمہارے گلوں پر جو پڑے ہوئے جس سے شریعت اور احکام نے جکڑ لیا اس کو کھول دیتے ہیں. تو یہ 9 شانیں ذکر فرمائی، اور اگر اس کو کھولیں گے تو 11 بن جاتی ہیں. اجمالاً 9 شانیں. اور فرمایا کہ دیکھو ایسی عظیم ہستی کی اتباع صحابہ کرتے ہیں جس کی یہ شانیں. ہاں
واہ واہ کیا شان ہے، ایسا مقام تو کسی کا نہیں. تو اللہ فرماتا چلو پھر ثبوت دو. اب مان لیا تم نے ہمارے محبوب کی شان مان لی کہ مان لی. فرما فالذین آمنوا بہ، بس ایمان لے آؤ. اگر ایمان لائے ہو تو پھر وعزروہ ونصروہ، خوب عزت کرو اس کی. اب پتہ چلا. فرمایا یہ اکیلے تو نہیں آئے یا اللہ، یہ تو قرآن بھی لے کر آئے. فرمایا ہمیں پتہ ہے لیکن پہلے اس کی عزت کرو. درس قرآن درس قرآن، میں نے کہا درس محبت درس محبت درس محبت، درس عظمت مصطفیٰ درس قرآن. میں نے کہا درس قرآن بعد میں، درس مقام مصطفیٰ پہلے ہے. قرآن بیان فرماتا ہے، قرآن کہتا ہے فالذین آمنوا بہ، ایمان لاؤ اس مصطفیٰ پر. وعزروہ، خوب اس کی عزت و نصرت کرو. واتبعوا نور الذی انزل معہ، پھر اس کے بعد اس کتاب کی طرف چلو جو اس کے اوپر اتری ہے. یہ پہلے ہم نے رکھا ہے بعد میں ہم نے رکھا ہے، یہ اللہ نے بتایا. اللہ نے فرمایا پہلا میرا حبیب پھر کتاب. کیونکہ کتاب تو میری ہے لیکن جب میرے حبیب کو نہیں مانتے تو میری کتاب کو تم کیسے مانتے ہو؟ قرآن سینے سے لگا کے پھرتے ہو، زبان پہ تمہارے کوئی تعریف کے کلمات نہیں آتے. پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک هم المفلحون، بس یہی چیز جس میں آ گئی وہ فلاح پا گیا ہے. اب ادھر ادھر سے کسی کے تھپے لگانے کی ضرورت نہیں. فرمایا یہ 9 شانیں جو مان لے، آپ کو مختار مان لے، آپ کو رسول مان لے، آپ کو غیب کی خبریں دینے والا نبی مان لے، آپ کی شانیں آپ کی نعتوں کو ہمیشہ سے مان لے اور ہمیشہ تک رہیں گی یہ مان لے. آپ کے ہاتھ میں قلم دان مان لے کہ جس چیز کو چاہتے ہیں حلال کرتے ہیں، جس چیز کو چاہتے ہیں حرام کرتے ہیں. آپ کے اختیار کو مان لے، آپ کی عزت و توقیر کر لے. اللہ نے فرمایا بس فلاح پا گئے. بس چھوٹا سا دین ہے، یعنی چھوٹا سے دین سے مراد یہ کہ چھوٹی سی بات ہے اور بات بالکل واضح ہے. اس کو اتنا گمگیر بنانا نہیں، اس کے لیے تو یہ دیکھنا پڑے گا، اس کے لیے تو یہ تشریح ہوگی، کہیں بدعت نہ ہو جائے. اللہ نے فرمایا ایسا کچھ نہیں ہوتا، بس یہ مان لو بس فلاح پا گئے تھے.